بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور حاضر ہیں ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر و بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا جلد ہی دنیا میں دے دیتا ہے، یعنی تکلیفوں اور آزمائشوں کے ذریعے گناہوں کی معافی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اور جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں روک لیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت والے دن اس کو پوری سزا دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیج دیتا ہے جو اسے برائی سے روکتا ہے اور اسے نیک راہ پر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اچھے وقت پر اس کی موت واقع ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت مبارک وقت فوت ہوا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جو شخص حسن خاتمہ کا خواہش مند ہو اس کو یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے: اے اللہ، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا۔ اسی طرح فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ مسواک کی سنت کا ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ اس سے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، لہٰذا مسواک کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ عمل بھی حسن خاتمہ کے لیے بہت مفید ہے۔ حضرت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ وہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے اور لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے۔ میں نے انہیں فرماتے سنا کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ ہم ایک منزل میں اترے، ہم میں سے کوئی شخص بھی خیمہ لگا رہا تھا، کوئی بطور مشق تیر اندازی کر رہا تھا اور کوئی اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے نکال رہا تھا کہ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا: نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم سب اکٹھے ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران ہمیں فرمایا: جو بھی نبی مجھ سے پہلے گزرے ہیں ان پر ضروری تھا کہ اپنی امت کی ان باتوں کی طرف رہنمائی فرمائیں جنہیں وہ ان کے لیے بہتر سمجھتے تھے، اور انہیں ان چیزوں سے ڈرائیں جنہیں وہ ان کے لیے برا سمجھتے تھے، اور تمہاری اس امت کی خیر و بلائی اس کے ابتدائی لوگوں میں رکھ دی گئی ہے، بعد میں آنے والوں پر بڑی آزمائشیں آئیں گی اور ایسے حالات طاری ہوں گے جنہیں وہ ناپسند کریں گے، بے شمار فتنے آئیں گے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں بلکہ ہلکے معلوم ہوں گے، ایک سے بڑھ کر ایک ہوگا۔ ایک فتنہ آئے گا، مومن سمجھے گا کہ یہ مجھے ہلاک کر ڈالے گا، پھر وہ فتنہ ٹل جائے گا اور اس کی جگہ اور بڑا فتنہ آئے گا، مومن کہے گا یہ ہلاک کن ہے، اس سے تو میں بچ ہی نہیں سکتا، پھر وہ بھی ٹل جائے گا۔ چنانچہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اسے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کو موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو وہ خود پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا جائے۔ جو شخص کسی امام امیر کی بیعت کرے، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے اور اسے دلی طور پر خلوص کا عہد کرے تو جہاں تک ہو سکے وہ اس کی اطاعت کرے۔ راوی نے کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریب ہو کر پوچھا، آپ رسول اللہ کو یہ سب باتیں فرماتے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں یقیناً۔ نسائی شریف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہر پیدا ہونے والے بچے کی ناف میں مٹی کا وہ ذرہ ہوتا ہے جس سے ان کی پیدائش ہوتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان ارذل
عمر بڑھاپے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، پھر موت سے آ لیتی ہے اور وہ اس مٹی میں دفن ہو جاتا ہے جس مٹی سے اس کی پیدائش ہوئی تھی، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ایک ہی مٹی سے ہوئی ہے اور اسی میں ہی ہم دفن کیے جائیں گے۔ تاریخ بغداد رقم 737۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی سختی تلوار کی 1000 دفعہ مار سے زیادہ سخت ہے۔ عطا بن یسار سے روایت ہے کہ ملک الموت کی تکلیف تلوار کے 1000 واروں سے زیادہ سخت ہے، اور ہر مومن کی جس وقت وفات ہوتی ہے تو وہ ہر رگ میں اس کی تکلیف الگ الگ محسوس کرتا ہے۔ ابو محمد حارث فرماتے ہیں، اس وقت مومن کو جنت کی بشارت دو، اس لیے کہ تکلیف بڑی سخت ہے، اور اس وقت خدا کا دشمن شیطان بہکانے کے لیے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قبض روح کی کم سے کم تکلیفی تلوار کے 100 واروں کے برابر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے توشہ دیتا ہے۔ کہا گیا کہ اسے کیا توشہ دیتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی موت سے قبل اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعمال صالحہ آسان کر دیتا ہے، پھر ان اعمال صالحہ پر ہی اس کی روح قبض کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ موت کے قریب آپ کے پاس پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ اس میں بار بار ہاتھ مبارک داخل فرماتے اور چہرہ مبارک پر ملتے اور یوں فرماتے، اے اللہ، موت کی شدت اور سختی میں میری مدد فرما۔ یہ دعا ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ موت کا تو کوئی نہیں پتہ کہ کس وقت آ جائے۔ اس دعا کو ہم یاد کرتے رہیں تاکہ جب اپنے اوپر موت کا معاملہ پیش آئے تو ہم اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ یہ سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے اور ہم اس دعا کو پڑھنے والے بن جائیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی یہ دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔